گنتی 19واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے، اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کرے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے۔ پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر، ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے۔ تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے۔ پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو ہٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا، پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا۔ جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خداوند کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے، وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے۔ اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ڈیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جتنے اس ڈیرے میں آئیں اور جتنے اس ڈیرے میں رہتے ہوں وہ 7 دن تک ناپاک رہیں گے، اور ہر ایک کھلا برتن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا۔ اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالیں۔ پھر کوئی پاک آدمی زوفا لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اس ڈیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہوں ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوا ہے اس پر چھڑکے۔ وہ پاک آدمی تیسرے دن اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور 7ویں دن اسے صاف کرے۔ پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا۔ لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا۔ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے۔
और ये उनके लिए एक दायमी आयन हो जो नापाकी दूर करने के पानी को लेकर छिड़के। वो अपने कपड़े धोए, और जो कोई नापाकी दूर करने के पानी को छुए वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और जिस किसी चीज को वो नापाक आदमी छुए वो चीज नापाक ठहरेगी, और जो कोई उस चीज को छू ले वो भी शाम तक नापाक रहेगा। गिनती 20वां बाब। और पहले महीने में ही इस्राएल की सारी जमायत दश्ते सैयन में आ गई, और वो लोग कादिस में रहने लगे। और मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई, और जमायत के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला। सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए, और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हजूर मरे। तुम खुदावंद की जमायत को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। और मूसा और हारून जमायत के पास से जाकर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर औंधे मुंह गिरे। तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले, और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो, और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमायत को और उनके चौपायों को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली, और मूसा और हारून ने जमायत को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर दोबारा लाठी मारी, और कसरत से पानी बह निकला, और जमायत ने और उनके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमायत को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। मरियब्बा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इस्राएल ने खुदावंद से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कद्दूस साबित हुआ। और मूसा ने कादिस से अदोम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तेरा भाई इस्राएल ये अर्ज करता है कि तू हमारी सब मुसीबतों से जो हम पर आई वाकिफ हैं, कि हमारे बाप दादा मिस्र में गए और हम बहुत मुद्दत तक मिस्र में रहे, और मिस्रियों ने हमसे और हमारे बाप दादा से बुरा बर्ताव किया। और जब हमने खुदावंद से फरियाद की तो उसने हमारी सुनी, और एक फरिश्ता को भेजकर हमको मिस्र से निकाल ले आया है। और अब हम कादिस शहर में हैं, जो तेरी सरहद के आखिर में वाक़या है। सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाजत दे। हम खेतों और ताकिस्तानों में से होकर नहीं गुजरेंगे, और ना कुओं का पानी पिएंगे। हम शाहराह पर चल कर जाएंगे, और दाहिने या बाएं हाथ नहीं मुड़ेंगे, जब तक तेरी सरहद से बाहर निकल ना जाएं। पर शाह अदोम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क से होकर जाने नहीं पाएगा, वरना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूंगा। बनी इस्राएल ने उसे फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क जाएंगे, और अगर हम या हमारे चौपाए तेरा पानी भी पिएं तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं चाहिए
سوائے اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دے۔ پر اس نے کہا کہ تو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا۔ اور ادوم اس کے مقابلہ کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا۔ یوں ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا، اس لیے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی، اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مربع کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ سو تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا، اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گیا۔ اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور الیعزر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی، تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ گنتی 21واں باب۔ اور جب ارداد کے کینانی بادشاہ نے، جو جنوب کی طرف رہتا تھا، سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا، اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی، اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی، اور کینانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا۔ چنانچہ اس جگہ کا نام بھی خرما پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا، تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا، اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے، اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا، اور آوبوت میں آ کر ڈیرے ڈالے۔ پھر آوبوت سے کوچ کیا، اور ایے ابریم میں جو مشرق کی طرف مواب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالے، اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالے۔
جب وہاں سے چلے تو آزنون سے پار ہو کر جو آموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔ اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے، واہیب جو صوفا میں ہے، اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کی ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور مواب کی سرحد سے متصل ہے۔ پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے، اور وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا۔ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابل آ، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔ یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے عصا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ اس دشت سے متنا کو گئے، اور متنا سے نہلیل کو، اور نہلیل سے بامات کو، اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشمین نظر آتا ہے۔ اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتیوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنووں کا پانی پئیں گے، بلکہ شاہراہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے ہیز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا، اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی ہسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ ہسبون اموریوں کے بادشاہ یہسون کا شہر تھا۔ اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ ہسبون میں آؤ، تاکہ صہیون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ ہسبون سے آگ نکلی، صہیون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے مواب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ اے مواب، تجھ پر نوحہ ہے، اے کموس کے ماننے والو، تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ صہیون کے حوالہ کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے جو ہسبون دیبون تک تباہ ہو گئے، بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجاڑ دیا، وہ نفع جو میدابا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یعزر کی جاسوسی کرائی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرئی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا،
اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو ہبسون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔